کہیں نہ کہیں سے شروعات تو کرنی ہے نا. یہ منافقت نہیں ہے. منافقت تو یہ ہوگی کہ انسان زندگی بھر کی پالیسی بنا لے کہ جب شوہر کے ساتھ ہوں گی تو نہیں کروں گی، اور جب شوہر کے ساتھ نہیں ہوں گی تب کروں گی. یہ ہوگی منافقت. لیکن شروع کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کو بھی تو عادی کرنا ہوتا ہے. ہماری اپنی آنکھوں کو عادت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو حجاب کے ساتھ دیکھیں، تو عادت ڈالنی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ اس کام کو شروع کرنا ہوتا ہے. چلیں پہلے بازار میں کر لیا، کسی پبلک جگہ پہ جاتے ہوئے کر لیا، پھر رفتہ رفتہ اس کو ایک ایک قدم آگے بڑھایا. تو جو شروع کر رہا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت، وہ تو نفاق کی حالت سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے. اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے جو اس کو عمل میں لانا نہیں چاہتا وہ ہے منافق. جو عمل میں لانا چاہ رہا ہے وہ نفاق سے باہر آتا ہے. تو اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اللہ سے انسان مدد مانگے، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا، اللہ راستہ کھولے گا. تو یہ چند احکامات ہیں جو کہ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. اب جب حجاب کی بات کی جاتی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو چھپائیں، اپنے آپ کو ڈھانک لیں، یعنی کہ اسکارف پہن لیں، عبایا پہن لیں، اپنی زینت ڈھانک لیں، اس میں جو ہمارے معاشرے میں ایک ری ایکشن سامنے آتا ہے خواتین کی طرف سے، اس ری ایکشن کو سن کر خیال آتا ہے بنی اسرائیل کے واقعے کا. یہ جو آج ہمارے ہاں کا پردہ ہے یہ بنی اسرائیل کی گائے بن گئی ہے. کس طرح سے؟ اب میں آپ کو وہ سناتی ہوں آیات، اب آپ ذرا پردے کو سامنے رکھیے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو بقرہ کی جگہ اور تذبحوا کی جگہ آپ پردہ لے آئیے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم پردہ کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہتے مذاق کر رہے ہو، یو کانٹ بی سیریس. پردہ آج کے دور میں، اس عمر میں پردہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے پوچھتے ہیں، لگتا ہے کبھی نام نہیں سنا. سب کو خوب پتہ ہے اچھی طرح پردہ کس کو کہتے ہیں. سب نے اپنی دادیوں نانیوں یا کم از کم اس سے پچھلی نسل کو تو دیکھا ہی تھا، یا نہیں دیکھا ہو تو جانتے تو ہیں. لیکن اس قدر شوق ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ پردہ کیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، بتاؤ کیسا ہو یہ پردہ، اسکارف کیسا ہو، کس ڈیزائن کا ہو، شٹل کاک برقع پہننا ہے کیا گاؤن پہننا ہے. تو پھر بتایا گیا کہ دیکھو ڈھانکنا اپنے آپ کو مقصد ہے، زینت نہ ظاہر ہو. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جس کا تم کو حکم دیا گیا. لیکن کہا قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، بتاؤ رنگ کیسا ہو. اب یہ بتائیں جو ہم عبایا پہنیں گے کس کلر کا ہو، ڈارک رنگ ہو، لائٹ رنگ ہو، شوخ رنگ ہو، ڈل رنگ ہو. ما لونها، کیا ہم پرپل عبایا پہن سکتے ہیں؟ کیا ہم پیچ عبایا پہن سکتے ہیں؟ کیا ہم ریڈ عبایا پہن سکتے ہیں؟ کیا ہم کو بلیک ہی پہننا ضروری ہے؟ کیا ہم وائٹ پہنیں؟ کیا ہم موتی لگا سکتے ہیں؟ کیا ستارے لگا سکتے ہیں؟ یہی حال نہیں ہے. تو پھر کہا، بتایا موسیٰ علیہ السلام نے اچھا بھئی گائے کیسی ہو. پھر پوچھتے ہیں ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، بتاؤ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ وہ گائے کیسی ہو. ہم کہتے ہیں بھئی آپ کلیئر بتائیے عبایا کیسا ہو، موتی لگ سکتے ہیں یا نہیں، بیل لگ سکتی ہے یا نہیں، کیا اسکارف پرنٹڈ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور پرنٹڈ ہونے میں ایمبوسڈ ہو تو کیا ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ برائٹ پرنٹ ہو تو کیا ٹھیک نہیں. اب آپ بتائیں یبین لنا ما ہی، ان البقرہ تشابہ علینا. کہا تھا نا کہ گائے تو بڑی مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر. ہم کہتے ہیں یہ پردے کا معاملہ بڑا ہی مشتبہ ہو گیا ہمارے اوپر. کچھ کلیئر نہیں بتاتے آپ لوگ کہ پردہ کرو. کیسے کرو؟ پوچھیں اللہ سے. ادعو لنا ربک، پکارو اپنے رب کو، بتاؤ کس حال حلیے کا ہونا چاہیے وہ عبایا وہ اسکارف. اب آپ بتائیے کیسا ہونا چاہیے. جب کہہ دیا کہ زینت کو چھپانا ہے، بات ختم. ایسی چیز جو کہ اپنی طرف توجہ کو مرکوز نہ کرے، بس ایسی چیز. اب اس میں ایکسٹریم پر چلے جانا اور بال کی کھال نکالنے لگ جانا، یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں. جتنا زیادہ اس پر بحثیں کریں گے اتنا زیادہ یہ چیز سخت سے سخت ان نیچرل ہوتی چلی جائے گی. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے جو کہ ابھی نئی بالغ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اگر گلابی کپڑوں کے ساتھ وہ گلابی اسکارف پہن لیتی ہے، 11 سال کی ہے، 12 سال کی، ٹھیک ہے، ابھی نیا شروع کر رہی ہے،
یا ایک عورت ہے چلیں 40 سال کی، اور اس کو اب پتہ چلا کہ اس کو پردہ کرنا چاہیے اور وہ اس طرح سے کوئی میچنگ چیز پہن لیتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ تم بالکل گناہ کر رہی ہو، یہ گلابی اسکارف تو خود زینت ہے، کرنے دیں. ایک عورت ہے جو کہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بہت پہلے سے کر رہی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں اس کو حجاب کرتے ہوئے، اس کو ضرورت نہیں کہ وہ گلابی یا سرخ رنگ کا اسکارف بنائے کپڑوں سے میچنگ، وہ رہنے دے. کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ جن کے شوہروں کی طرف سے شدت کی مخالفت آ رہی ہوتی ہے پردے کی، اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ذرا عبایا تھوڑا سا خوبصورت سا کر لیں، چلو کوئی بیل لگا لیں، کوئی ایسی چیز کر لیں، شروع کر رہی ہیں نا. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ مخالفت کو کم کرنا چاہ رہی ہیں، ان کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، کرنے دیں. ایک عورت ہے کہ جس کا شوہر خود اس کا ساتھی ہے، اب وہ جو ہے وہ اتنا سجا سجایا عبایا پہنتی ہے، اتنی بریڈز لگاتی ہے، اس کے اوپر اتنا کچھ کرتی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ مناسب نہیں. کامدانی ہو گئی ہو اس کے اوپر، یا پھول لگائے ہوں یا ڈائمنڈز لگائے ہوئے ہوں عبایا کے اوپر، تو یہ تو اچھا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. کسی کی ضرورت ہے، کسی کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری وہ جانتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس شدت کی مخالفت کا سامنا کر رہی ہے، یہ اس کا جہاد ہے. اور جس کو مخالفت نہیں وہ یہ نہ کرے. جہاں تک رنگوں کا معاملہ ہے، بعض مردوں کو چڑ ہوتی ہے کالے رنگ کے عبائے سے، تو ضروری ہے کہ چڑھایا ہی جائے. یہ کہا ہے کہ تم مردوں کو چڑھانے کے لیے تم پردہ کرو، یہ لکھا اللہ نے کہیں، چڑھانے کے لیے تو نہیں کہا. بھئی کالا نہیں پسند، سفید رنگ کا بنا لیں، کسی بھی گرے رنگ کا بنا لیں، کوئی بیج کلر کا بنا لیں، لائٹ سے رنگ کا کوئی کر لیں، کوئی حرج نہیں. اب ایگزیکٹ کلرز کی لسٹ تو نہیں دی جا سکتی نا کہ ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا. جب بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ پوچھا، کوئی فائدہ ہوا؟ اور سخت ہو گئے احکامات ان کے لیے. تو ایک ایک اس طرح بال کی کھال مت نکالیں. اچھا پرنٹڈ اسکارف ہم نے پہن لیا، کیا یہ بھی زینت ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں ایسے سوالات؟ اپنی فطرت سے پوچھ لیجئے، اپنے آپ سے پوچھ لیجئے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ سے توجہ کو چیز ہٹا رہی ہے تو الحمدللہ. اور پھر آپ کو یہ بات بتا دی کہ اگر کوئی خوبصورت ہے وہ 7 پردوں میں بھی نہیں چھپ سکتی، تو کیا کریں؟ گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیں. یہ تو نہیں کیا جا سکتا. بعض کی اتنی سی آنکھیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو کوئی کیا کرے؟ اب کسی کی آنکھیں اللہ نے بہت خوبصورت بنائی، ہرے رنگ کی آنکھیں اور لمبی لمبی پلکیں ہیں، تو ہم کہیں گے تم کو گناہ مل رہا ہے آنکھیں کھولنے پر؟ یہ کہیں گے تو ہم کہاں تک لے کر جائیں گے اس چیز کو؟ پھر کچھ پوچھتے ہیں کہ ڈیزائنر عبائس خرید سکتے ہیں؟ بتائیں، ہم پہ تو یہ پردہ بڑا مشتبہ ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا عبایا کیسا پہنو. کیا مہنگا عبایا پہن سکتے ہیں؟ کیا ہم ویلوٹ کا عبایا پہن سکتے ہیں؟ اس قدر پریشانی ہم کو لاحق ہوتی ہیں، اس کا کیا جواب ہے ڈیزائنر عبایا کا؟ بتائیے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پہن لیں، کس نے منع کیا؟ اگر ایک عبایا آپ 100 روپے کا لے کر آئیں، سرخ رنگ کا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے پھول کڑھے ہوئے ہیں، خوب کامدانی اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے، اور جل ملاتا عبایا ہے، لیکن 100 روپے کا. ایک آپ لے کر آئیں کسی بوتیک سے، ہو سکتا ہے کہ وہ 5000 کا ہو، بالکل سادہ سمپل کالے رنگ کا یا سفید رنگ کا، بڑا گریسفل، پورا اچھی طرح آپ کو کور کرنے والا وہ عبایا ہے. تو کون سا بہتر ہے دونوں میں سے؟ بھئی وہ جو آپ نے سادہ لیا، چیز کیا ہے کہ سادہ ہو، سمپل ہو، پیسوں کا چکر نہیں ہے اس کے اندر. کے اب تو باقاعدہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لو اب تو ڈیزائنر عبائے آنے لگ گئے. یوں کر کے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے سروں کو، اس کا فائدہ کیا؟ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ نان ایشو ہے بالکل. اب عبایا کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہولناک بنا لے. ایک زمانہ تھا جب وہ شٹل کاک برقعے ہوا کرتے تھے، وہ زمانے کا فیشن سمجھیں تھا، طریقہ وہی تھا، وہ پہن لیں. آج کو شٹل کاک پہنے تو وہ عجیب لگے. بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آج سے آپ 6 سال پہلے کا لباس پہن لیں جو کہ بہت لمبی لمبی کھلی شرٹس تھیں، کھلے کھلے پائچے تھے، تو آپ اچھے نہیں لگیں گے. اور آج کے حساب سے اگر آپ لباس بنا لیں تو آپ اچھے لگیں گے. تو آج کل جو ہے مقصد کیا ہے؟ جسم کو ڈھانک لو، زینت کو ڈھانک لو. چاہے تم کوٹ پہنو، تم عبایا پہنو، تم برقع پہنو، تم جو بھی پہنو، اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر لو اور اپنے رب کا تم تقوی اختیار کرو. اب لوگوں کے نقطہ نظر سے مت دیکھو. کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو ہیں وہ عبائے میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں بغیر عبائے کے. اب وہ بیچاری کیا کریں؟ کیا وہ عبایا چھوڑ دیں
یا گھر سے نکلنا چھوڑ دیں، وہ کیا کریں؟ تو یہ اس طرح پلیز آپ لوگ بال کی کھال نکالنے میں مت پڑیے، اور نہ دوسروں پر فتوے آپ دیجئے کہ اس نے موتی والا پہنا ہے تو اس کی تو زینت ہو گئی، اس نے کلرڈ پہنا ہے تو زینت ہو گئی، اس نے پرنٹڈ کیوں پہن لیا اس کی تو زینت ہو گئی۔ ان چکروں میں نہیں پڑیں۔ کوئی کس طرح سے وہ شروع کر رہا ہے کام، یہ اس کا دل بہتر جانتا ہے، اور اس کا تقوی اس کے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کے حالات سے واقف ہے، اس کی کیا مجبوری ہے۔ ایک شخص جو کہ کم از کم ایک حکم پر عمل کرنے کھڑا ہوا، ہم کیوں اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں، ہم کیوں گھسیٹتے ہیں، ہم کیوں فتوے لگاتے ہیں اس کے اوپر؟ بات اتنی ہے کہ شروع کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، جوں جوں سمجھ آتی جاتی ہے، ٹھہراؤ آتا جاتا ہے، میچورٹی آتی جاتی ہے۔ ایک خاتون ہے، ان کو پہننے کا اور سنورنے کا زیادہ شوق نہیں۔ ہم وہ کہتے ہیں نا بوڑھی روحیں، کچھ ہوتی ہیں نا عورتیں بوڑھی روحیں ہوتی ہیں، وہ 10 سال کی تھیں تو بھی بوڑھی تھیں، 15 سال کی تھیں تو بھی بوڑھی تھیں، اور 50 سال پہ تو ہو ہی گئیں۔ تو ان کو کتنا خاص شوق بھی نہیں ہوتا، ان کو بڑا آسان لگتا ہے پردے کے احکامات پہ عمل کر لینا۔ کچھ ہوتے ہیں بڑے زندہ دل، ان کو بہت شوق ہوتا ہے پہننے کا، اوڑھنے کا، اچھا لگنے کا۔ تو بتائیں جہاد کس کا زیادہ ہے؟ جس کو شوق ہے نا، اللہ کی خاطر وہ اپنے اس شوق پر قابو پا رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی خاتون کو ضرورت نہ پڑے کلرڈ سکارف کی یا پرنٹڈ سکارف کی۔ یہ جو دوسری لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی مکمل پردے کی روح تک آتے آتے اس کو وقت لگے۔ لباس نہیں دکھا سکتی تو ابائے سجا لیتے ہیں، اس پہ کڑھائی تھوڑی سی کروا لی، ایک موٹیو بنوا لیا، کوئی ربن لگا لیا، کوئی بیل لگا لی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا، میچورٹی آ جائے گی۔ تو لہٰذا ان چکروں کے اندر نہ پڑیں، اور نہ ان کے بارے میں پلیز زیادہ سوالات پوچھیں، نہ ڈسکس کریں۔ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ میں اب کس درجے تک پہنچنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پردہ اوپر سے بھی ہو جائے گا، اور اس کے ظاہری حکم پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس کی روح پر بھی عمل ہو جائے گا۔ روح کیا ہے؟ لا یبدین زینتہن، اس کو سامنے رکھیے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ہے اور حق ہے عورت کا ہار سنگار کرنا، اور دوسری طرف پابندی لگا دی گئی کہ ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت اختیار کر نہیں سکتی۔ اب کیا کریں؟ کیا ننس کی طرح ہر مجلس، ہر محفل میں چادریں لپیٹ لپیٹ کر جائیں، کوئی ہار سنگار نہ کریں، نہ میک اپ کریں، نہ اپنے کپڑے اچھے پہنیں، سادہ عبایا اوپر سے پہنیں، کوئی زیور نہ پہنیں؟ یہ ان نیچرل ریسٹرکشن ہے، غیر فطری چیز ہے یہ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے قرآن پڑھتے ہوئے جن کو احساس ہو جائے کہ یہ فرض ہے، کچھ دن تو وہ کر لیتے ہیں حجاب وغیرہ، جیسے ینگ لڑکیاں ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کو اپنی زینت کے اظہار کا موقع نہیں ملتا، اس طرح سے ان نیچرلی ان کو نن بنا کے جب رکھا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ ان سے نہیں کیا جاتا، یہ کہاں تک دل کو ماریں گی؟ ہر ایک کا تو ایمان اتنا مضبوط نہیں۔ اب اس کا کوئی علاج بتائیے کہ زینت بھی کر لیں اور غیر محرم بھی نہ دیکھیں۔ بالکل سیدھا سادہ سمپل اس کا حل ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سیگریگیشن کریں، غیر مخلوط مجلسیں ہونی چاہیے، سیگریگیٹڈ مجلسیں، تاکہ اپنے شوق، اپنے ارمان پورے کر سکیں۔ تو یہ پردہ، یہ عبایا، یہ حجاب، یہ کیا ہے؟ اپنے گھر سے عورت نکلی، نکلتے نکلتے اس نے حجاب پہن لیا، عبایا پہن لیا، راستے میں پہننے کی چیز ہے، راستے میں پہننے کی، اسی کے راستے ہی میں غیر محرم نظر آئیں گے۔ ایک دفعہ وہ کسی اور کے گھر میں پہنچ گئی، وہاں تو پھر سیگریگیشن ہے، عورتیں الگ بیٹھی ہیں، مرد الگ بیٹھے ہیں، اپنا بایا اتار کے رکھ دیا، آرام سے بیٹھ گئے۔ سمپل سلیوشن ہے اس کا بالکل۔ الدین یسرن، دین بالکل آسان ہے۔ اب یہ اگر ہم سسٹم شروع کریں سیگریگیشن کا، اس سے ہم دیکھیں گے کہ پھر یہ پردہ جڑ پکڑے گا معاشرے کے اندر۔ ورنہ ایک طرف پردے کے احکامات لوگوں کو بتائیں اور دوسری طرف غیر مخلوط مجالس کا اہتمام نہ کریں، پردہ جڑ کبھی نہیں پکڑ سکے گا، نیور۔ اب اس کے لیے شادیوں میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسانی ہو گئی ہے، فیمیل ویٹریسز ملتی ہیں، سرو کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، بس ایک قنات کھڑی کرنی ہے بیچ میں، کون سا پہاڑ ہے اس کے اندر، کچھ مشکل نہیں۔ اپنے گھروں میں بھی آپ جب کھانے کریں، آپ اہتمام کریں سیگریگیشن کا،
مرد الگ بیٹھیں عورتیں الگ بیٹھیں. شروع میں تو آپ کو مشکل ہوگی, ایک ہی ڈرائنگ روم میں سب کو بٹھانے کی عادت ہوتی ہے نا, ایک ہی جگہ کھانا لگا دیا, سب نے کھا لیا. اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اچھا مرد ڈرائنگ روم میں بیٹھیں, عورتیں لاؤنج میں بیٹھیں, یا عورتیں بیڈ روم میں بیٹھ جائیں, مرد فلاں جگہ بیٹھ جائیں. کچھ سوچنا پڑے گا, اور آپ کو 2 جگہ کھانا لگانا پڑے گا. یہ ہوتا ہے انکنوینئنٹ ہے. یقیناً ایک جگہ کھانا لگا دینا بہت کنوینئنٹ ہے, بڑا آسان ہے. آپ نے ڈشز لا کے رکھیں, پلیٹیں رکھیں, کھانا ایک جگہ لگا دیا. 2 جگہ لگانے میں کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے, باقاعدہ ہمیشہ لسٹ بنانی پڑتی ہے ہر دعوت سے پہلے, کتنے مرد کتنی عورتیں, تاکہ مردوں کے حساب سے پلیٹیں مردوں میں رکھی جائیں, عورتوں کے حساب سے پلیٹیں عورتوں میں رکھی جائیں. پھر آپ کو ہر کھانے کے لیے 2 ڈشز چاہیے نا, ڈش یعنی کہ جو ڈونگے نکالنے ہیں وہ بھی ڈبل نکالنے پڑیں گے آپ کو, مردوں میں الگ جائیں گے, عورتوں میں الگ جائیں گے. اب کھانا بھی آپ کو تھوڑا ضرورت سے زیادہ پکانا پڑے گا. ایک جگہ تو آپ نے رکھ دیا, وہ تو چلو کافی ہو گیا. اب آپ کو جب 2 جگہ ڈشز کو بھرنا ہے تو آپ کو کھانا زیادہ پکانا پڑے گا. کوئی بات نہیں, پھر 2 دن کھانے پکانے کی چھٹی ہو جائے گی, کھاتے رہیں اس کو بیٹھے ہوئے, کوئی حرج نہیں. اسی طرح ڈرنکس آپ کو تھوڑی زیادہ منگانی پڑیں گی. تو حقیقت ہے کہ مردوں کو عورتوں کو الگ الگ بٹھانا کنوینئنٹ تو نہیں ہے. کنوینئنٹ کے حساب سے دیکھیں, کنوینئنٹ تو ہے کہ سب کو ٹھونس دیا جائے ایک جگہ, یہ بہت کنوینئنٹ ہے. لیکن شریعت نے ہم سے کہا ہے کہ یہ کرو, یہی اسلام کا مزاج ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. لوگوں کو رہنمائی بھی ہوتی کہ اچھا سیگریگیشن بھی ہو سکتا ہے, کھل کے لڑکیاں زینت کریں, پہنیں اوڑھیں, ہار سنگھار کریں. ان کو اسلام کے خلاف غصہ نہ آئے کہ اسلام نے تو ہمارا پہننا اوڑھنا چھین لیا ہم سے. اور ینگ لڑکیوں کی کیا بات ہے, بڑی بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں, ان کا دل زندہ ہوتا ہے, وہ چاہتی ہیں پہننا اوڑھنا, اچھا لگنا, ہار سنگھار میک اپ. ایک ریلیکسنگ سا تجربہ ہوتا ہے نا خواتین کے لیے, کہ ذرا تھوڑا سا وقت لگا رہے ہیں اپنے اوپر, کچھ بال وال اپنے بنائے, کچھ شکل وکل اپنی ذرا پیاری کی, تو یہ دل چاہتا ہے کرنے کا. یہ موقع ملنا چاہیے, یہ عورتوں کا حق ہے. یہ بڑی زیادتی ہے کہ مکس پارٹیز کی جائیں اور عورتوں کو ان کے پہننے اوڑھنے کے حق سے محروم کر دیا جائے. اسی طرح شادیوں میں تصویریں کھینچنے کا رواج ہے. اب تصویریں جائز ناجائز اس کو تو ایک طرف چھوڑ دیجئے, اگر کوئی تصویر کھنچوانا چاہتا ہے تو فیمیل فوٹوگرافرز بھی ہیں, ان سے کھنچوا لی جائیں. یا آج کل ڈیجیٹل کیمراز آ گئے ہیں, کسی سے بھی کھنچوانے کی ضرورت نہیں, ٹوٹل پرائیویسی ہوتی ہے. آپ کا اپنا کیمرہ, آپ نے تصویر کھینچی, آپ کمپیوٹر پہ سے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے. لیکن افسوس وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں دین کی سمجھ بھی لوگ رکھتے ہیں, لڑکی حجاب بھی کر رہی ہوتی ہے, پردہ بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن شادی کے دن میل فوٹوگرافرز کے سامنے, مرد تصویر کھینچنے والوں کے سامنے ان لڑکیوں کو پورے 16 سنگھار کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے. ایسی شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا کہ مکمل سیگریگیشن. تھوڑی دیر میں دیکھا تو پورے مووی بنانے والے چلے چلے آ رہے ہیں, لگتے ہیں کہ وہ محرم ہیں جیسے وہ نامحرم ہیں ہی نہیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے. یا بعض دفعہ اس طرح الگ الگ کرتے تو ہیں دعوت کو, لیکن پھر بیروں کو بلا لیتے ہیں, اور اگر آپ اپنے آپ کو ڈھانکیں تو حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کیا بیروں سے بھی پردہ ہے. اتنے حیرت سے پوچھا جاتا ہے. تو ذرا سورہ نور کی لسٹ ڈھونڈیں, او کے ساتھ بیرے لکھا ہوا ہے کہ ہاں اور بیرے, ان سے پردہ نہیں, یا فوٹوگرافرز ان سے پردہ نہیں. ہر اینگل سے وہ نامحرم اس لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے کلوز اپس لے رہے ہوتے ہیں, ہر زینت ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلیں جو لڑکی کہیں نہیں پردہ کرتی, چلیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جو حجاب کرنے والی لڑکیوں کی جب یہ گت بنتی دیکھتا ہے انسان, حقیقت ہے کہ دل خون ہو جاتا ہے. بعد میں کوئی اگر آپ کو البم دکھانا چاہے تو آپ سے دیکھا نہیں جاتا, اتنا دل کے اندر جو ہے وہ تکلیف کا احساس ابھرتا ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے. سب سے پیاری جس دن وہ لگ رہی تھی, سب سے زیادہ جس دن سنگھار کیا ہوا تھا, اسی دن اس کو ایکسپوز کر دیا, گناہ کا احساس بھی نہ ہوا. یا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ گھر سے چلتے ہیں تو برقع پہن کے چلتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, رات کا وقت ہے, گاڑی کے اندر محفوظ بیٹھے ہیں, نقاب بھی ہے, پردہ بھی ہے, سب. اس کے بعد مجلس میں پہنچ گئے. اب جب مجلس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے سیگریگیشن نہ ہو, یا سیگریگیشن اگر ہے تو پھر بیرے پھر رہے ہوں, کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. پہلے سر کا اسکارف اترا, پھر عبایا اترا, سب کچھ اترا کے وہ دوپٹہ کندھوں پہ ڈال کے اور بیٹھ گئے, کوئی بات ہی نہیں. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ پردہ کس کا نام ہے,
یا گھر کے نوکروں کے سامنے کسی کو خدا حافظ کہنے کے لیے نکلے تو ڈرائیور کے سامنے ایسی کھڑی ہو گئے جا کر، آدھے سر پہ دوپٹہ ہے، آدھے پہ نہیں، یا آدھے پہ بھی نہیں. تو سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ اصول یہ ہے، ایک نامحرم ہو یا 100 نامحرم ہو، وہ بہرحال نامحرم ہے. ان کے ساتھ تو پھر پردہ کرنا ہی کرنا ہے. اب جب ان احکامات کے نزول کے بعد ان کو اسلام کے معاشرے پہ نافذ کیا گیا تو جو شکل وجود میں آئی ان میں ان احکامات کی روح نکھر کر سامنے آ گئی. کیوں کروایا گیا پردہ؟ حجاب کا مقصد کیا ہے؟ حجاب کا مقصد کوئی سیکلوژن یا ایکسکلوژن نہیں ہے، عورتوں کو الگ کر دینا، عورتوں کو بند کر دینا نہیں ہے. ہم لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں، سیگریگیشن. سیکلوڈ یا ایکسکلوڈ کی بات نہیں، سیگریگیٹ کرنا ہے، جدا جدا کر دینا ہے، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ. اگر سیکلوڈ کرنا ہوتا یا ایکسکلوڈ کر دینا ہوتا مین سٹریم معاشرے سے تو پھر اس کا بھی ہم کو ایک نمونہ نظر آ جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اگر یہ ہوتا کہ عورت 4 دیواری کے اندر قید ہو جائے، نظر نہ آئے کہ عورت نام کی کوئی ہستی بھی ہے دنیا میں، تو ہمیں اس کا نمونہ نظر آ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. 5 وقت عورتیں گھروں سے نکل کر مسجدیں جاتی تھیں اور وہاں ان کے لیے سیگریگیشن تھا، مردوں کی صفیں الگ، عورتوں کی الگ. تعلیم کے لیے بھی عورتوں نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا تو سارا وقت مرد لے لیتے ہیں، آپ ہماری تعلیم کا بھی بندوبست کیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 1 دن خواتین کے لیے مخصوص کر دیا تھا. آپ خاص خواتین کو جا کر تعلیم دیا کرتے تھے. اسی طرح جنگوں میں خواتین جاتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو لے کر جاتے تھے جب جنگ کے لیے نکلتے تھے. تو ایکسکلوڈ کرنا تو مقصد ہی نہیں. وہ تو جب مسلمانوں میں زوال آیا، جب مسلمان مرد ظالم ہونے لگ گیا تو حجاب کو حفاظت کے بجائے ایک طرح سے قید کا ذریعہ بنا لیا گیا، ٹول آف سپریشن بنا دیا حجاب کو. بالکل گائے بھینسوں کی طرح عورتوں کو ٹریٹ کرنے لگ گئے. نہ ان کو پڑھایا، نہ ان کو لکھایا، نہ شادی میں ان کی مرضی کا پوچھنا. باہر کی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے عورتوں کو. ایسے واقعات سننے میں ملتے ہیں آج سے 60-70 سال پہلے کے، کہ عورتوں کو گھروں میں ایسے بند کرتے تھے کہ اگر کوئی چھوٹا سا کھڑکی جیسا کوئی سوراخ بھی ہو اس پر بھی ٹاٹ لگا دی جاتے تھے. ہوا نہیں آتی تھی، روشنی نہیں آتی تھی گھروں کے اندر، عورتیں ٹی بی ہو کے مر جاتی تھیں. کیا یہ اسلام کا مزاج ہے؟ یہ تو سکنس ہے نا. کسی بھی چیز کو اس ایکسٹریم پر لے جائیں تو وہ تو پھر ایک بیماری بن جاتی ہے. تو اس طرح جب مردوں نے عورتوں کو ان کے حق نہیں دیے تو پردہ بیچارہ بدنام ہو گیا. پردے کا مطلب ہرگز جہالت نہیں، پردے کا مطلب حماقت نہیں. پردے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں کہ عورت کو ہوا نہ لگنے دی جائے. ماموڈک پکتھول کی ایک کتاب ہے جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کلچرل سائڈ آف اسلام. 1930s میں کچھ ان کے خطبات ہیں جن کو کہ کتاب کی شکل میں کمپائل کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے. یہ ریورٹڈ مسلم ہے ماموڈک پکتھول، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی. اب ایک خطبہ ان کا ہے جس میں کہ یہ انڈیا میں آ کے جو خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ آپ لوگ مجھ کو بتائیے یہ کس قسم کا پردہ آپ کراتے ہیں اپنی عورتوں کو کہ ان کی صحت ختم ہو کے رہ جاتی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مس یوز کیا ہے تو وہ بدنام ہوا. جیسے آج مس یوز کر رہے ہیں اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں کہ پردے کا تو کہہ دیا، عورتوں کو سیگریگیشن نہیں کرتے. اور اس قدر مجبوریوں کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم تو قناعت لگا ہی نہیں سکے. کون سی مشکل ہے اس کے اندر؟ بڑے سے بڑے ہوٹل سے لے کے عام معمولی آپ کسی ہال کو لے لیجئے، ایک قناعت لگنا کچھ مشکل نہیں. جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں اگر وہاں کوئی فنکشن آپ کو کرنا ہے تو مینجمنٹ سے بات کیجئے. پہلے تو ہو سکتا ہے وہ ہنسیں، تھوڑا سا استہزائی انداز اختیار کریں. اگر بولنے والا با اعتماد ہے اور خاص طور پہ اگر وہ انگلش بول سکتا ہے پھر تو ضرور ان کی ہنسی بند ہو جائے گی. پھر تو ان کے دل میں ہو سکتا ہے کہ انگلش ہی کی عزت آ جائے. ہم کیا کریں، ہم غلامی سے نہیں نکلے نا. ہم کو انگلش زبان بہت محبوب ہے، بہت عزت کا سمبل ہے. اردو میں کوئی پردے کی بات کرے تو جاہل لگے، انگریزی میں کہے تم کہیں واو دیٹ میک سینس، ہاں یہ تو بہت ہی صحیح کہا، آف کورس بالکل ٹھیک. تو ہمارا رجحان ہی کچھ ایسا بن گیا. تو پڑھ لیں محمد اسد کی کتابیں، ماموڈک پکتھول کی کتابیں پڑھ لیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنے زور و شور سے سیگریگیشن کی بات کی ہے کہ غیر مخلوط مجلسیں ہونی چاہیے. یہ ہے دراصل پردے کا مقصد. اور پردہ
خالی یوں سمجھیں کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے جو کہ لپیٹ لیا جائے سر پہ یا جسم پر ڈال لیا جائے، بلکہ یہ پورا ایک نظام ہے. اس کا پردہ سسٹم ہے جس میں حکومت کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، مردوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے، عورتوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے. عورتوں کے مردوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا مقصد ہے. ایک فارمل رویہ ہونا چاہیے، آفیشیل رویہ، ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے. یوں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کو سیگریگیٹ کر دیا گیا. مردوں کو سیگریگیٹ نہیں کیا، یوں کہہ دیں، بجائے کہ ہم کہیں کہ عورتوں کو سیگریگیشن دی ہے، کہہ دیں مردوں کو سیگریگیٹ کر دیا. مردوں سے کہہ دیا کہ تم اب عورتوں کے اندر گھس گھس کے مت بیٹھنا. ایک تو اللہ جانے یہ بھی کیا ان کو شوق ہے، کسی شادی میں لاکھ سیگریگیشن ہو، جب تک مرد آ کر عورتوں کو سلام نہ کر لیں ان کو چین نہیں پڑتا. کیا ضرورت ہے ان کو آنے کی؟ اور اس میں زیادہ عمر والے تو زیادہ ہی آتے ہیں، ینگ لڑکے تو پھر بھی نہیں آتے، جو زیادہ عمر والے ہیں وہ ضرور آئیں گے. اب بعض دفعہ خواتین یہ بھی کہتی کہ بھئی فلاں تو اتنے بوڑھے ہیں، کیا ان سے بھی پردہ ہے؟ تو ایک میری دوست ہے، اس نے ایک اصول دے دیا. وہ کہتی ہے دیکھو، مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اور یہ جو اصول ہے یہ نیا اصول نہیں، اصول میں بڑی حکمت ہے. کسی عالم کا ہی یہ قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بوڑھوں سے تو زیادہ پردہ کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ذہن نہیں. ایک ینگ کوئی ہے، اس کو کوئی دوسری عورت اچھی لگی، چلو وہ بیوی سے اپنی حاجت پوری کرنے پر قادر تو ہے، وہ نکال لے گا اپنے اس خیال کو. بوڑھا تو جسمانی طور پہ اس قابل بھی نہیں کہ اس حاجت کو پورا کر سکے، اس کے ذہن میں وہ چیزیں گھومتی رہیں گی. تو عمر کی قید اس میں نہیں ہے. ہمارے ہاں عجیب حال ہے کہ کوئی بہت بوڑھا ہوتا ہے تو سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا قرآن سنا جا رہا ہوتا ہے تو سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ادب کے طور پہ زیادہ استعمال کیا ہے بجائے اصول کے طور پہ. تو یہ تو اصولی ہدایت ہے جو یہاں دی جا رہی ہے. پردے کا مقصد مرد اور عورت میں فاصلہ برقرار رکھنا ہے. پورا ایک رویہ ہے جو اس کے تحت آ جاتا ہے کہ کھلم کھلا بے حجابانہ گفتگو، ہنسی مذاق وغیرہ عورت اور مرد کے درمیان پسندیدہ نہیں. کسی عورت نے حجاب کیا ہو اور بے تکلفی سے دوسرے مردوں سے وہ باتیں کر رہی ہو، یا ان کے ساتھ کھیل رہی ہو، یا ہنسی مذاق کر رہی ہو، عجیب کنٹراسٹ لگتا ہے اس کے حلیے میں اور اس کے عمل کے اندر. اس کا حلیہ اس کے رویے سے میچ نہیں ہو رہا ہوتا، کلیش ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ چیز اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ حلیہ کچھ ہے، عمل کچھ. یہ شروع میں ہوتا ہے. جب نیا نیا انسان پردہ شروع کرتا ہے، عورتیں شروع کرتی ہیں تو پردہ تو کر لیتی ہیں، لیکن عادت کا کیا کریں؟ عادت یہ، وہ فلاں بھائی نظر آئے تو وہ ان کو زوردار سلام کیا اور پھر وہ ہنس ہنس کے ان سے باتیں کر رہے ہیں. خود نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑا وقت دیجیے اپنے آپ کو. تھوڑا آپ کو ٹائم لگے گا کہ آپ کا رویہ آپ کے حلیے کے ساتھ پھر کیچ اپ کر جائے. تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے اس کے اندر. تو مقصد یہ ہے کہ پردے کے ساتھ ساتھ انداز بھی باوقار ہونا چاہیے، ڈگنیفائڈ ہونا چاہیے. آپس میں مسلمان خواتین بھی جب بات چیت کریں تو اس میں بھی بے حیائی نہ ہو. آپس میں بھی حجاب ہونا چاہیے. اصل میں تو مقصد کیا ہے؟ حجاب کے جذبے کو پروان چڑھانا. حیا، حیات، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس مت جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. آپ کے شوہر کہیں گئے ہوئے ہیں، عزیز ترین دوست بھی ان کا ملنے آتا ہے، آپ گھر میں تنہا ہیں، کوئی اور نہیں. آپ کہہ دیجئے کہ دیکھیں میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں. کوئی لحاظ رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں. مت ان کو تنہائی میں گھر میں آنے دیجئے. اسی طرح دوسرے نامحرم رشتہ داروں کا معاملہ ہے. عام طور پہ ہم تو اپنے گھروں میں تنہا ہوتی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں یا بہن بھائی یا کوئی اور ہوتا ہی ہے. اگر بہت سارے لوگ ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ تنہا ہیں تو نامحرم کو نہ آنے دیں. جابر ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس کے ساتھ اس عورت کا محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کیا کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا.
بلکہ روایات میں آتے کہ ایک چادر ہوتی تھی اور چادر کی اس طرف عورتیں ہوتی تھیں اور اس طرف آپ ہوتے تھے اور پھر آپ ان سے بیعت لے لیتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے پوچھا یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ تو پتہ چلا کہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے ناخنوں ہاتھ پہ کوئی مہندی وغیرہ کیوں نہ لگا لی، یعنی کوئی انڈیکیشن ایسا ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو اسی سے پھر دلیل لی جاتی ہے کہ اگر تھوڑی بہت مہندی یا انگوٹھی چھلا وغیرہ کچھ پہنا ہے عورت نے تو وہ اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لگے کہ ہاں عورت کا ہاتھ ہے، لیکن آپ کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ بخاری میں روایت ہے کہ نماز کے خاتمے پر سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرتے تھے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں اور وہ گڈمڈ نہ ہوں اس طرح نکلتے وقت۔ عیدین کی نمازوں میں عورتیں شریک ہوتی تھیں مگر ان کی جگہ مردوں سے الگ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد عورتوں کی طرف جا کر ان سے الگ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ وہ کیوں؟ لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے، مائکس نہیں تھے کہ سب جگہ ایک آواز چلی جائے، تو الگ الگ آپ ان سے خطاب کرتے تھے۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں آپ دیکھیے الگ الگ ہی ہوتا ہے نا، مرد الگ ہی بیٹھتے ہیں، عورتیں الگ ہی بیٹھتی ہیں۔ ویسٹ میں دیکھ لیا، کوشش کر کے دیکھ لی، وہاں کچھ مسلمان خواتین نے وہ چیز کبھی بھی کیچ آن نہیں کرے گی، دین کے مزاج سے کلیش کرتی ہے، بالکل میل نہیں کھاتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو غم کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی سب سیگریگیشن ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تب تو ضرور الگ بیٹھیں گے، اور میلاد میں بھی ضرور الگ بیٹھیں گے، اور سویم چالیسے میں بھی الگ بیٹھیں گے، برسی میں بھی۔ تو خوشی میں کیا ہو جاتا ہے ہم کو؟ کچھ اتنا مشکل نہیں، آسان ہے بالکل، جو کرنا چاہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے، دیکھا راستے میں مرد اور عورتیں گڈمڈ ہیں۔ اس پر آپ نے عورتوں کو حکم دیا ایک طرف ہو کے چلو۔ تو ان تمام باتوں کو انسان ذہن میں رکھے، غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو فری مکسنگ پسند نہیں، اور مکسڈ گیدرنگ سراسر اسلام کی تعلیمات کا مذاق ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کچھ شادی کے آداب کے بارے میں آرٹیکلز لکھے ہیں، اصلاحی خطبات کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں مخلوط مجلس ہو وہاں مت جاؤ۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم پردہ کر کے چلی جاؤ، تمہیں کیا ہے، تم اپنا پردہ کر لو نا، تم آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو کیوں جا کر بیٹھیں؟ وائی؟ شادی کا مقصد ہوتا ہے کسی مجلس میں جانے کا کہ انسان پہنے اوڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ ملے جلے۔ جب ایک کونے میں وہ ٹینٹ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤ آ کر، تو کیوں بیٹھیں وہاں جا کر جب نہ ہم کسی سے مل جل سکتے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں وہ کونے میں آپ کے لیے میز لگا دی ہے نا، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، کیوں بیٹھیں؟ کیا مرغی کھانے کے لیے گئے ہیں وہاں پر؟ بریانی کھانے گھر میں نہیں مل رہی، کیوں جائیں پھر؟ جب آپ کو پسند نہیں ہمارا آنا، اس طرح ایک آؤٹ کاسٹ کر کے کونے خدرے میں بٹھا دیا، یا کہہ دیا کہیں بھی جا کر بیٹھ جائیں منہ لپیٹ کے اپنا، کیوں بیٹھیں اس طرح سے؟ کیوں مذاق اڑائیں اسلام کا ہم؟ اور کوئی اگر یہ دلیل دیتا ہے کہ مجلسوں میں جب وہ اتنے سارے پردے والی عورتوں کو دیکھیں گے تو پھر ان کو شرم آئے گی، وہ سیگریگیشن کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ اس کو وہ اور زیادہ دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی تو پردہ کر کے آ جاتی ہے، تو تم کیوں نہیں آ سکتی؟ تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ بالکل مت جائیں، بائیکاٹ کر دیں ان مجلسوں کا، مت جائیں ان کے اندر، تاکہ تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر پڑے اور وہ سوچیں کہ اچھا اگر ہم نے سیگریگیشن نہ کیا تو فلاں تو نہیں آئے گا۔ اگر ان کو آپ سے محبت ہے، وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں پھر الزامی چیز چلتی ہے نا، کہتے ہیں ان کو محبت ہوتی نا تو آ جاتی، ایسے نہ بیٹھی رہتی۔ تو دوسری طرف بھی تو معاملہ چل سکتا ہے، اگر اتنا ہی ان کو شوق تھا آپ کو بلانے کا تو وہ کریں پھر سیگریگیشن، الگ الگ کریں۔ اور دیکھیں کچھ لوگ قربانی دے دیں، ایک نسل ذرا سا سٹینڈ لے لے، آگے ہماری بہو بیٹیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہوں، میں کہوں کہ چلو میری تو پہننے اوڑھنے کی عمر چلی گئی، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن آگے بیٹیاں بھی تو ہیں، آگے بہویں بھی تو ہیں۔ اگر ہم کچھ ایفرٹ آج نہیں کریں گے، ہم سیگریگیشن پر زور نہیں دیں گے، تو یہ بھی کیسی طرح چادروں میں لپٹی زندگیاں گزار دیں گی جیسے ہم نے گزار دی؟ کیا ان کو بھی پہننے اوڑھنے کا کبھی موقع نہ ملے گا؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے نا۔ تو اگلی نسل کے لیے اگر ہم سہولت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، دل کھول کے، مسرت کے ساتھ پردہ کریں، تو ہمیں ان کے زینت کے اظہار کے موقع ان کو دینے ہوں گے، اور وہ ظاہر شادی بیاہ کا ہی موقع ہوتا ہے۔
یا ڈنرز وغیرہ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہی موقع ہوتے ہیں. تو آج ذرا سی قربانی دے لیجئے. خاص طور پہ جو خاندان کے بڑے بوڑھے ہیں ان کا بڑا رول ہے اس کے اندر. خاندان کے بڑے بوڑھے سب سے پہلے کمپرومائز کرتے ہیں. اگر وہ سٹینڈ لے لیں کہ ہم نہیں آئیں گے تو ان کا تو پھر بھی بڑا لحاظ ہے آج معاشرے کے اندر. وہ کہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم نہیں آئیں گے, تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سوچیں گے. خاندان والے آج بھی اتنے بے حس نہیں ہوئے کہ وہ بڑے بوڑھوں سے یوں دامن جھٹک کے الگ ہو جائیں, ان کا لحاظ کریں گے. تو وہ ذرا سا سٹینڈ لیں اور وہ ذرا سا اس پر بات کرنے کی کوشش کریں, اویئرنیس پھیلائیں. اور کہ چند شادیوں میں نہ بھی گئیں تو کیا ہو گیا, کیا قیامت آ گئی؟ نہیں تو نہ صحیح, کوئی بات نہیں, جنت تو آنی ہے نا, وہاں پہ وقت ہی وقت ہوگا. لباس تو ہم فیہا حریر, اتنے خوبصورت ریشم کے لباس ہوں گے اور وہ پہنائے جائیں گے. یحلون فیہا اساور من فضۃ, وہ پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن, ولؤلؤا, اور موتی کے کنگن. تو یہ تو بہت تھوڑی دیر کا امتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. میں تو کہتی ہوں ساری زندگی بھی زینت نہ کی تو کیا ہوا؟ واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ کوئی بڑی محرومی نہیں. محرومی اس وقت لگتی ہے جب ہم اس کو فوکس کر کے رونے دھونے بیٹھ جائیں, ہائے میں بیچاری. مومن کبھی اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھتا, وہ بڑا ڈگنیفائڈ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. نہیں پہنتے زیور, پڑا رہے لاکر کے اندر. نہیں پہنتے کپڑے, پڑے رہے سوٹ کیس کے اندر. تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گے آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا, عادت ختم ہو جاتی ہے نا. پھر کہیں اگر شادی آئے جس میں سیگریگیشن ہو تو فکر پڑ جاتی ہے, اللہ اب کون لاکر جائے, اب کون سوٹ کیس اتارے اوپر سے, کون غرارے پہ استری کرے, زیادہ مشکل لگتا ہے. خیر یہ الگ باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ الگ الگ بٹھانے پہ, الگ الگ ہونے پہ بہت اسلام میں زور ہے اور ہونا چاہیے. مجلسوں کو بھی سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسکول میں لڑکیاں اور لڑکے وہ بھی الگ الگ کلاسوں میں بیٹھیں. اور یہ سروے کیا گیا ہے کہ جن جگہوں پہ سنگل جینڈر کلاسز ہیں, یعنی کہ صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے ہوتے ہیں, وہاں پر بچوں کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے, ورنہ وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. خاص طور پہ ٹین ایج آتے آتے تو پھر بہت ڈسٹریکٹ ہونے لگتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں اگر ساتھ پڑھ رہے ہوں. چائنا میں تو باقاعدہ ویٹنگ لسٹ ہے, ایسے اسکول بنائے ہیں انہوں نے, سنگل جینڈر اسکولس, اور وہاں پہ لمبی ویٹنگ لسٹ ہے. لوگ چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم یہاں پر داخل کریں. تو یا تو اسکول ہی جدا ہو لڑکیوں کا لڑکوں کا, یا یہ ہے کہ کلاس رومز جدا کیے جا سکتے ہیں. اسکول تو ایک ہی ہو, جیسے سیکشنز ہوتے ہیں نا, کلاس 5 ہے, اس کا سیکشن اے, سیکشن بی, سیکشن سی, سیکشن ڈی, 4 سیکشنز ہیں. 2 لڑکیوں کے لیے کر دیں, 2 لڑکوں کے لیے کر دیں, کیا مشکل ہے؟ ہر شہر میں 2-3 میڈیکل کالجز ہوتے ہیں, ایک لڑکیوں کے لیے کر دیں, ایک لڑکوں کے لیے کر دیں, کچھ بھی مشکل نہیں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل آیا تھا نیوز ویک میں, سپٹمبر 19 کا ہے 2005. اس کا ٹائٹل ہے بوائے برینز گرل برینز, اور یہ کہہ رہے ہیں آر سیپریٹ کلاس رومز دا بیسٹ وے ٹو ٹیچ کڈس. ان کا اپنا کہنا ہے کہ کیا لڑکیوں اور لڑکوں کو پڑھانے کے لیے الگ الگ کلاس رومز ہونے چاہیے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں there's a new crop of educators with a radical idea. ان کے لیے ریڈیکل آئیڈیا ہے نا, کہتے ہیں کچھ ہیں ماہرین تعلیم جن کو یہ خیال آیا کہ that boys and girls are so biologically different they need to be separated into single sex classes and taught in different ways. کہ لڑکیاں اور لڑکے اتنے مختلف ہیں جسمانی اعتبار سے کہ ان کو پڑھانے کا طریقہ بالکل مختلف ہونا چاہیے. یہ ذاتی ہے کہ دونوں کو ایک طریقے سے پڑھایا جائے. پھر یہ لکھتے ہیں ان دا پاسٹ 5 years brain researchers using sophisticated MRI and PET technology have gathered new information about the way male and female brains develop and process information. تو پچھلے 5 سال میں انہوں نے کچھ جو ذہن پر ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں, تحقیق کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کچھ طریقوں سے یہ چیز بتائی ہے کہ مرد اور عورت کا دماغ مختلف طریقے سے کام کرتا ہے اور معلومات کو مختلف طریقے سے وہ پروسیس کرتا ہے. Studies show that girls, for instance, have more active frontal lobes, stronger connection between brain hemispheres and language centers that mature earlier than their male counterparts. لڑکیوں کا دماغ یعنی مختلف طریقے سے کام کرتا ہے, تو الگ طریقہ ان کا ہونا چاہیے. اور سب انہوں نے اس کے اندر بتایا ہے کہ کتنا فرق پڑا. اور ٹائٹل ایک شخص ہیں, کیتھی ایک خاتون ہیں, کیتھی اسٹیونز, اور مائیکل گرین ایک اور ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, کتاب انہوں نے لکھی ہے دا مائنڈس آف بوائز سیونگ آر سنس فرام فالنگ بیہائنڈ ان اسکول اینڈ لائف.
تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کو جدا جدا پڑھایا جائے. پھر ایک اور بھی آرٹیکل آیا تھا 3 اپریل کو 2004 میں ڈان میں تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الگ الگ عورتوں کو اور مردوں کو یعنی بچے بچیوں کو الگ الگ پڑھایا جائے. اور یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کتنے سارے لوگوں کو ٹرین کیا گیا ہے تاکہ وہ اس چیز کو آگے لے کر چل سکیں. لکھا ہے کہ more than 185 public schools now offer some form of single sex education and Gurian has trained more than 15,000 teachers through his institute in Colorado Springs. 15,000 ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کو یعنی لڑکوں کو اور لڑکیوں کو الگ الگ کیسے پڑھائیں. تو الحمدللہ یہی تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے, یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں. فزکس وغیرہ میں, میتھ میں لڑکے تیز ہوتے ہیں, لینگویجز میں لڑکیاں تیز ہوتی ہیں, تو لہٰذا ان کا الگ الگ نظام ہونا چاہیے, کمپلیکیشنز کم ہوں گے. اسی طرح جابس کی آپ بات کریں, جاب کرنے پر, نوکری کرنے پر پابندی نہیں, لیکن حکومت کی سطح پر انتظام ہونا چاہیے اداروں کا کہ جہاں پر ان کا آپس میں انٹریکشن کم سے کم ہو جائے. یا ایک ادارے میں اگر کام کرنا بھی پڑے تو ایک پروٹوکول ہونا چاہیے جس میں کہ عورتوں کا مردوں کا مل جول بہت زیادہ انٹریکشن نہ ہو, آفیشیل طریقے سے انٹریکٹ کریں آپس میں. یا اسپتالوں کی ہم بات کریں, عورتوں کے علاج کے لیے فیمیل ڈاکٹرز ہوں, فیمیل نرسز ہوں, مردوں کے علاج کے لیے میل ڈاکٹرز ہوں, میل نرسز ہوں. آئے دن ہم فیمیل ڈاکٹرز کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو اس طرح عورتوں کو پروٹیکشن کا موقع مل جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اگر انسان کوشش کرے ان کو کرنے کی, اللہ نے چاہا بہتری ہو جائے گی, امپلیمنٹ ہو سکے گا. لیکن ابھی ذاتی طور پہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ نور آیت نمبر 31 تک ہم نے تفسیر کی تھی. آیت نمبر 31 کے آخر میں اللہ تعالی ہمیں مدعو فرماتا ہے, دعوت دیتا ہے. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تابہ یتوبو کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا. جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں مطلب یہ تھا کہ اب تک جو معاملہ چلتا رہا جیسے چلتا رہا, جو کمی کوتاہی ہوئی, جو خطا ہوئی علم کی وجہ سے یا لا علمی کے تحت, چلو اب اس کو جانے دو. لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. اب آگے جو معاملہ تمہارا چل رہا ہے اس میں اب تم اپنے لیے بہتری کا سوچو. لفظ بڑا اہم ہے, جمیعاً. توبو الی اللہ یہ بھی کافی تھا, توبو الی اللہ ایھا المومنون یہ بھی کافی تھا کہ اے مومنو تم توبہ کرو, تم لوٹو, تم پلٹو اللہ کی طرف. اب اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے تحت تم عمل کرو. جمیعاً کا لفظ بھی بڑا معنی خیز سا محسوس ہو رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب دعوت دی جا رہی ہے کہ اب تم اجتماعی نظام مل کر بناؤ, کلیکٹیو سسٹمز بناؤ تاکہ یہ نظام تمہارا خوبصورتی کے ساتھ نافذ ہو سکے. تو یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے پردے کا, اور جو اسلام کے مزاج کے ساتھ پوری طرح سے ہم آہنگی رکھتا ہے. اس کو نافذ کرنے کے لیے اجتماعی طور پہ کوشش کرنی ہوگی, کلیکٹیولی اس کی کوشش کرنی ہوگی. ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ اسکولس کو الگ الگ کیا جائے اس طرح سے کہ سنگل جینڈر کلاسز ہوں, لڑکیاں ایک کلاس میں ہوں, لڑکے ایک کلاس میں ہوں.
بہتر تو یہ ہے کہ اسکولز ہی سیگریگیٹ کر دیے جائیں، گرلز اسکولز الگ ہوں، بوائز اسکولز الگ ہوں، اور ان میں پڑھانے والی پرائمری کے لیول تک خواتین ہوں. پرائمری ایجوکیشن کو عورتوں کی نگرانی میں دے دیا جائے پورے کا پورا.